السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن الحمدللہ دیش کی یہ خبر رہیں گی جس طریقے سے پہلے تو ووٹ چوری کا جو مسئلہ چلا الیکشن کمیشن کو اور این ڈی اے کو لے کر، اس کے بعد دیکھتے دیکھتے مہاراشٹرا میں ایک ایسا سیلاب امڑ پڑا، ایک ایسا سروں کا سمندر امڑ پڑا جو قابل دید، قابل تعریف، جتنا فخر کی جائے کم ہے۔ یہ ہمارے لوگ کیوں خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ یہ اتحاد، یہ ہم میں یہ ہمت، یہ دلیری کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمارا یہ بھائی پاٹل جس طریقے سے مراٹھا لیڈر بھی ہے، حالانکہ یہ پہلے کانگریس پارٹی میں تھے، لیکن وہاں پہ ان کو ان کا حق اور ان کی صحیح پہچان نہیں ہوئی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک 8 دن کے اندر ہندوستان کا سب سے مشہور لیڈر بن گیا بھائی۔ اب وہ صرف مراٹھا لیڈر نہیں ہے، ہر ایک کا جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں، سیکولر ذہنیت رکھتے ہیں، ان سب کے دلوں کا ایک بادشاہ بن چکا ہے، راجہ بن چکا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ہر پارٹی اپنا اس کو لے کر اس کا اپنا ہاتھ دھونے کی چکر میں ہے، لیکن یہ بندے کو کوئی اقتدار کی بھوک نہیں ہے۔ اس کی ایک ہی شرط ہے، ان لوگوں کو جو بے روزگار ہے، جو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے، جو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو جو گرا کے جس نظریے سے دیکھا جاتا ہے، ان کو 10% ریزرویشن چاہیے، 10% ریزرویشن چاہیے، وہ بھی ہر حال میں۔ ان کے لوگ بھی سرکاری جاب کرنا چاہ رہے ہیں، سرکاری عہدوں پہ فائز ہونا چاہ رہے ہیں، محنت کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی روزگار چاہیے۔ یہ کب تک بے روزگاری سے مریں گے؟ مرنا ہے تو ویسے روڈوں پہ مریں گے بول کے تھام چکے ہیں۔ اب یہ ایسا ہو گیا، دیکھتے دیکھتے مہاراشٹرا کو لے کر اب ہر کوئی جا کے ان سے مل رہے ہیں، وہ پاٹل صاحب سے، حالانکہ ان کی اتنی بڑی ایج بھی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کچھ 42 ایئرس کے، 42 سال کے، لیکن سمجھ اور عقل کو میں سلام کرتا ہوں، ان کی بہادری کو، ان کے دلیری کو اور ان کی محبت کو جو عوام کے لیے جو کر رہے ہیں، قابل تعریف ہے۔ اور ماشاءاللہ ایسے لوگ بہت آگے جاتے ہیں بھائی۔ اب اس وقت چاہے موزے ہو، چاہے یعنی پھیکو منتری ہو، چاہے موٹا بھائی ہو، چاہے چھوٹا بھائی ہو، سب کی اگل بھی پڑی ہے، پھٹ بھی پڑی ہے، کیونکہ پیٹوں میں درد تو سب کے ہو رہا ہے، ایموشنز تو سب کو لگے، کیونکہ ہر حال میں وہ قبول کرنا ہے۔ ان کے سارے جتنے شرائط ہے بغیر کوئی اس کے ماننا، اور فوراً ماننا بہت ضروری ہے، نہیں تو جس طریقے سے ریلوے اسٹیشنیں ہوں یا کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو، ریلوے بھی روک چکے ہیں، وہاں پہ لوگ ناچ رہے ہیں، لنگے کپڑے اتار کے، شرٹ پینٹ اتار کے ناچ رہے ہیں، جھانکیوں پر ناچ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر یہ بحران ہو چکی ہے، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ اللہ کی مار ہے بھائی، ایسے ہی پڑتی ہے، جب وہ پڑتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کب اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے لے۔ ابھی آپ لوگ دیکھیں جس طریقے سے موڑ بھی رہے ہیں، توڑ بھی رہے ہیں، اوقات بھی دکھا رہے ہیں، وہ قابل دید ہے، قابل فخر ہے اور واقعی قابل کارنامہ ہے۔ جس طریقے سے جو پبلک جو امڑ پڑی ہے، یہ ہم سوچے نہیں تھے کہ ہندوستان کے اندر اس طریقے کا بھی کوئی انقلاب برپا ہوگا۔ یہ تو جو سروں کا سمندر بہار میں راجیو گاندھی اور راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کا دیکھے تھے، وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس کے سامنے۔ یہ وہ حال ہو چکا ہے، اور ہر منسٹر جا کے ملنے، ہر پارٹی کا جا کے ملنے کی خواہش رکھ رہا اور جا کے مل بھی رہے ہیں۔
لیکن وہ اپنی ایک ہی گن میں ہے، ایک ہی فکر میں ہے، کس طریقے سے میرے اپنے لوگوں کو، میرے دیش واسیوں کو، میرے مہاراشٹر واسیوں کو جاب دلائے جو بے روزگار ہے. ایک زمانے سے، ان 12 سال سے کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے. تو لوگوں کا ریزرویشن بہت ضروری ہے، اور بالکل یہ ہو کے بھی رہے گا اور ان کو ماننا بھی پڑے گا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کے، بڑوں کے کام پر عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.